میں پچھلے 3 ہفتے سے جس موضوع پر بات چیت کر رہا ہوں وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت عملی تھی اور دعوت کا اسلوب جو آپ نے مکے میں اپنایا، مدینے میں اپنایا، اپنی پوری زندگی کے میں اپنایا۔ میں خاص کر میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ہم بات چیت بھی کریں، اس پہ غور و خوض بھی کریں اور اس میں سے اپنے لیے ہم اپنے راستے تلاش کریں۔ جیسے میں یہ بات بار بار دہراتا ہوں اور اس پر بڑا زور دیتا ہوں، اصرار کرتا ہوں، اپنی ہر محفل میں میں کوشش کرتا ہوں کہ دوستوں کو، احباب کو اور آپ سب کو اس پہ توجہ دلاؤں کہ ہمارا اور آپ کی زندگی کا اصل مقصد جو اصل میں وہ ہے، وہ یہ کہ اللہ کے دین کو ہم پھیلائیں۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم بہت بڑے عالم بن جائیں اور جناب مدرسے میں پڑھ کر کوئی 17-18 علوم حاصل کر کے ہم سند یافتہ عالم بن جائیں، یا یہ کہ کسی یونیورسٹی سے جا کے پھر ہم کوئی ڈگری کریں اور اس کے بعد ہی پھر یہ کام شروع کریں۔ ایسا نہیں ہے اصل میں۔ جس کو جتنا معلوم ہے، جس کے پاس جتنا بھی کچھ حاصل ہو گیا ہے، اس کے اوپر یہ سمجھ لیے کہ فرض ہو گیا ہے کہ وہ اپنے اس پیغام کو جو اس تک پہنچتا ہے اس پیغام کو آگے پہنچائے، اللہ کے بندوں تک جو ہے وہ اللہ کی اس بات کو جو ہے وہ عام کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک نصیحت میں فرمایا کہ بلغوا انی ولو آئے، یعنی ابلاغ کرو، تبلیغ کرو۔ تبلیغ سے مراد کیا ہے کہ تم لوگوں تک بات کو پہنچاؤ اور کمیونیکیٹ کرو ان کو۔ وہ سارے ذرائع استعمال کرو کہ جو کمیونیکیشن کی ہو سکتے ہیں، لوگوں تک بات کو پہنچانے کا، کہ جتنے بھی ذرائع دنیا ممکن ہے، وہ تقریر کا ہو، وہ تحریر کا ہو، وہ آپ کے سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کا ہو، وہ پرنٹ میڈیا کو استعمال کرنے کا ہو یا الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کرنے، دنیا کے جتنے بھی ذرائع موجود ہوں اور وہ ذرائع اگر نہیں ہے تو ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان پہ دسترس حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ان کے ذریعے سے جو اللہ کے پیغام کو پہنچائیں۔ اور آپ دیکھیے یہ کام نہیں ہو رہا ہے اصل میں، آپ کو صحیح بتا دوں۔ عام طور سے یعنی ہمارے یہاں تبلیغی جماعت ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، لیکن ہم اس کو تبلیغ نہیں کہہ سکتے اصل میں۔ تبلیغ کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل ان لوگوں تک بات پہنچائیں کہ جن تک اسلام کی بات پہنچی نہیں ہے۔ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ایک تذکیر، تبلیغ کی جگہ تذکیر کا استعمال کر سکتے ہیں کہ یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے اور ان کو ابھارنا ہے، ان کو یاد دلانا ہے، لیکن تبلیغ ہی نہیں ہے اصل میں۔ تبلیغ تو یہ ہے کہ آپ بالکل ان لوگوں تک بات پہنچائیں کہ جن تک بات پہنچی نہیں ہے، جن تک یعنی ابلاغ کہتے ہیں نا، ابلاغ جن تک ہوا ہی نہیں ہے ان تک تبلیغ، ان کو تبلیغ کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پتہ ہے، ان کو سب اصل بات ہی ان کو صرف جگانا ہے، ان کو اس کام پہ تیار کرنا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرنا ہے اور ان کو اس کام کے لیے کھڑا کرنا ہے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا مقصد ہے کہ اس کے لیے جو ہم کو جس کی فکر ہونا چاہیے اور جس کو ادا کرنے کی ہم کو پریشانی ہونا چاہیے سب میں۔ اور جب آپ پریشان ہوں گے، کوئی فکر ہوگی، کوئی آپ کے دماغ کے اندر اس کا بوجھ ہوگا، تو پھر یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میرے لیے راہیں بھی نکالے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ اللہ کے لیے کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں تھوڑے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے لنہدینہم، ان کے لیے ہدایت کھولتا ہے، ہدایت دیتا ہے، سبلنا، بہت سارے راستے کھول دیتا ہے، بہت سارے راستوں کی طرف ان کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ نہیں تو نہیں، راستے تو اللہ کو پتہ ہے اصل میں، مسبب الاسباب تو وہ ہے اصل میں، لیکن کوشش کرنا یہ ہم پہ فرض ہے۔ کوشش ہم کریں گے، کوئی فکر مندی کریں گے، کوئی منصوبہ بنائیں گے، کوئی نکل کے کوئی ایفرٹس کریں گے۔ اب آج کل کا جو دور ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ جب سے کرونا کا سلسلہ ہوا ہے، اس میں آپ فزیکلی جا کے لوگوں سے نہیں مل سکتے اور ملنا بھی نہیں چاہیے، اس میں کہ بہت سے لوگ اس کے اندر بڑی ان کے اندر جھجک ہے، ہیزیٹیشن ہے۔ کوئی شخص اگر ملنا نہیں چاہتا اور آپ دوڑے سے گھر پہنچ جائیں، اس کے دروازے پہنچ جائیں، تو برا مان سکتا ہے۔ اتنے کہ اس میں مستقل انہوں نے کہا ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، یعنی سماجی طور پہ لوگوں سے آپ دور رہیں۔ اب ایک عجیب کیفیت ہے، عجیب عذاب کی کیفیت ہے کہ یقین کریں کہ جب سے یہ آیا ہے ہماری تو ساری محفل اجڑ گئی، ہمارے تو سارے درس ویران ہو گئے۔ میں تو یقین کریں سخت، مجھے تو کہنا چاہیے کہ ایک غم، دکھ اور ایک صدمہ اور ایک بوریت کا شکار ہوں، یقین کریں۔ لیکن میرا تو معمول یہ تھا، ہر 2 دن کے بعد، ہر ایک دن کے بعد میرا سرکل تھا، قرآن کے بے شمار سرکل ہم نے بنائے ہوئے تھے اور مستقل بنا رہے تھے، ہم بڑھا رہے تھے۔ لیکن اب وہ بات اصل میں کتنا ہی آپ الیکٹرانکلی یہ یوز کر لیں، کتنا ہی انٹرنیٹ پہ بات کر لیں، کتنا ہی پیغام، لیکن وہ بات جو بیٹھ کر ہوتی ہے نا، اصل میں جو بات لوگوں کے درمیان میں ہوتی ہے،
اور ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے نا کہ جو بیٹھ کر ایک دوسرے سے تسلی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے طاقت ملتی ہے، حرارت ملتی ہے، آپ یقین کریں وہ چیز جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ نہیں ہو سکتی، وہ زوم کے ذریعے نہیں ہو سکتی ہے، وہ فیس بک کے ذریعے نہیں ہو سکتی ہے، وہ یوٹیوب کے ذریعے نہیں ہو سکتی، وہ بات آ ہی نہیں سکتی اصل میں کہ جو محفل انسانوں کی جو ہوتی ہے نا اسی میں ساری باتیں اسی کے اندر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہیں ساری باتیں وہ انسانوں کی محفلوں سے بات ہوں گی کہ ایسی کوئی محفل جو اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں لوگ، اس محفل کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں. بے شک یہ بھی ایک جو کی جا رہی ہے ایفرٹس، کوششیں جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے، زوم کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے اور یوٹیوب کے ذریعے سے، جو بھی ابلاغ عامہ کی یہ سارا ذرائع ہے نا سب، یہ ذرائع برے نہیں ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذرائع بڑے گندے ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا. میں کہتا ہوں ذریعہ برا نہیں ہے اصل میں، یہ ذریعے کو آپ استعمال کیا کر رہے ہیں، اس سورس کو آپ اپنے کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اچھا یا برا، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو اچھا کر رہے ہیں تو اچھا ہوگا ذریعہ، اور اگر آپ برا استعمال کر رہے ہیں تو برا ہی ہوگا ذریعہ. مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے جیسے اس کو کہا ہے نا کہ ایسے انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکو اور ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ اچھی مثالیں دیتے ہیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ. مولانا فرماتے ہیں کہ ڈاکو اور ڈاکٹر دونوں کے پاس نشتر ہوتا ہے کہ ڈاکو جو ہوتا ہے اس نشتر کو اپنے یعنی کہ تلوار کو یا چاقو کو یا جو بھی ایسا اس کا تیز دھار آلہ ہوتا ہے اس کو جناب وہ ڈکیتی کے لیے استعمال کرتا ہے، قتل و غارت کے لیے، گری کے لیے استعمال کرتا ہے، لوگوں کو دھمکانے کے لیے استعمال کرتا ہے، چوری چکاری کے لیے استعمال کرتا ہے. اور ڈاکٹر جو ہوتا ہے اسی نشتر کو، وہی تیز دھار آلہ، اس کے لیے اس کو کینسر کے علاج کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ موذی امراض کے آپریشن کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ انسانوں کو سکھ دیتا ہے، جو دکھوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جو تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، اس نشتر کے ذریعے سے ان کا آپریشن وہ کرتا ہے. تو ڈاکٹر کا جو استعمال کرتا ہے اس میں ایک ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے، وہ مریض کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ مریض کی بھلائی چاہتا ہے، یہ مولک کا کام ہے سر میں. جبکہ ڈاکو جو ہوتا ہے ذریعہ وہی استعمال کر رہا ہوتا ہے، اسی نشتر کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں کوئی رحم دلی نہیں ہوتی ہے، اس کے دل میں سختگیری ہوتی ہے، بڑا شقی قلب ہوتا ہے، وہ لوگوں کو بلا انتہا قتل کر دیتا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے آپ نے کہا پاکستان میں کتنے واقعات ہم نے سنے، معمولی سے یعنی کہ 100 200 2000 روپوں کے لیے لوگوں کو فائر کیا اور قتل کر دیا، جاتے جاتے اس کو مار دیا بیچارے کو. بے شمار لوگ مرے اس طرح بے قصور قسم کے. تو ڈاکو کا استعمال، ڈاکو ذریعے کو اس طرح استعمال کرتا ہے، اور ڈاکٹر جو ہوتا ہے اسی ذریعے کو اس طرح استعمال کرتا ہے. تو یہ ذریعہ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اور آپ کس طرح استعمال کر رہے ہیں. تو موضوع ہمارا جو چل رہا تھا وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسلوب استعمال کیا اور کیا طریقہ استعمال کیا. پہلی چیز تو یہ کہ ذمہ داری کو محسوس کریں، جس کا میں نے آغاز کیا کہ اگر ہم اس کو استعمال محسوس کریں گے اور اس کے لیے ذرائع جتنے بھی ہمارے پاس موجود ہیں ان کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو یقین کریں کہ ہمیں بڑے فائدے ہوں گے دنیا اور آخرت میں. اب دیکھیے پچھلی دفعہ میں نے آپ کو دو دفعہ سے میں نے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تبلیغ جو ہوگی غیر مسلموں پہ تبلیغ ہوگی. ظاہری بات ہے آپ کے سامنے غیر مسلم کوئی عیسائی بھی ہو سکتا ہے، کوئی یہودی بھی ہو سکتا ہے، کوئی سکھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہندو بھی ہو سکتا ہے، کوئی بدھ مت کا ماننے والا بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی مذہب کا کوئی ہو. تو اس سے آپ کی جو یعنی کہ تبلیغ آپ کریں گے تو پہلی چیز تو یہ کہ تبلیغ کے اندر اصل میں پہلی چیز یہ کہ آپ کے ہمارے دلوں میں جس پر ہم کام کر رہے ہیں اس کے لیے ہمارے دلوں میں خیر خواہی ہونا چاہیے. تو مولک کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خیر خواہ ہوتا ہے، اصل میں ویل وشر ہوتا ہے. وہی ڈاکٹر کی جو میں نے آپ کو مثال دی کہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے نشتر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن وہ نشتر جو ہوتا ہے وہ خیر خواہی کے لیے استعمال کرتا ہے. اس کے دل میں مریض کے لیے بھلائی ہوتی ہے کہ اس کا اچھا چاہتا ہے، برا اس کا نہیں چاہتا ہے. اس طرح مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے دل میں جن پہ وہ تبلیغ کر رہا ہو خیر خواہی کا جذبہ ہو. بات وہی ہوتی ہے کہ نیت جیسی ہوگی. اب ہمارے جو تبلیغ کے میں نے دیکھے اس حوالے سے بھی، ایک تو تبلیغ میں نے بتا دی کہ مسلمانوں میں تو وہ تبلیغ میں اس کو تبلیغ کہتا ہی نہیں، وہ تو تذکیر ہے اصل میں. تبلیغ تو یہاں میں دیکھتا ہوں کہ غیر مسلموں کے لوگ کرتے ہیں تو عام طور سے وہ تبلیغ کم، بلکہ وہ یہ سمجھ لیجیے کہ مناظرے زیادہ ہوتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ہوتی ہے، یعنی وہ برائی تلاش کرتے ہیں کہ آپ کے مذہب میں یہ برائی، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے مذہب میں برائی. وہ آپ ان کو اگر آپ ان پہ الزامات لگائیں گے تو وہ آپ پر الزام لگائیں گے. تو جب یہ الزامی کیفیت ہو جائے سب میں اور پھر اس کے اندر انسانوں کی انا جاتی ہے، پھر آنکھیں اور کان اور دل اور دماغ بند ہو جاتے ہیں اور پھر اس میں
ایک دوسرے کے لیے لڑائی کی کیفیت ہوتی ہے, جھگڑے کی کیفیت ہوتی ہے, اور پہلی مرحلے پہ ایک دیوار آ جاتی ہے کہ ماننا تو ہے ہی نہیں سرے سے. جب بات یہیں پر آ گئی کہ ماننا ہی نہیں ہے تو پھر تبلیغ کیسی؟ بات تو وہیں ختم ہو گئی. تو پہلی بات جو میں نے سیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب سے, اور جو قرآن کا اسلوب شروع میں رہا, دیکھیے وہ یہ کہ آپ نے لوگوں کے اندر, میں آپ کو بتاؤں کہ کامن چیز تلاش کی. بات میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کی تھی کہ قدر مشترک تلاش کریں. وہ کیا مشترکات ہیں, وہ کون سے کامن پوائنٹس ہیں کہ جس پہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں اس میں اور آپ کے اندر. مثلا جیسے ہم برطانیہ میں رہتے ہیں تو یہاں ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ, اگرچہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ لوگ ایتھیسٹ ہو گئے, وہ کسی مذہب کو مانتے نہیں ہیں, بات ہی نہیں کرتے مذہب پہ, بات ہی نہیں کرتے. مذہب جو ہے اس کو سوسائٹی سے بالکل کہتے ہیں نا دیس نکالا دیا ہے. وہ ٹاپک ہی ختم ہو گیا بات کرنے کا, پسند نہیں کرتے لوگ اس سے بات کرنا. لیکن اگر آپ مذہب کے خانے میں پوچھیں گے کہ ریلیجن کہیں نہ کہیں ٹک تو کرنا ہوتا ہے نا, تو بہرحال وہ لکھتے اس کے اندر کرسچن ہے, عیسائی. اب ان سے اگر یہاں پر ہماری بات ہو تو ان کے اور ہمارے درمیان میں بے شمار قدر مشترک ہے. میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کو کہا تھا کہ قرآن حکیم کے اندر بہت بڑا حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, حضرت مریم کا اس میں ذکر ہے. جتنے انبیاء علیہ السلام کے جن کا ذکر بائبل کے اندر بھی ہے, قرآن کے اندر. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ تفہیم القرآن تو اس سے بھرا پڑا. اگر آپ کو واقعی یعنی ایسے مشترکات تلاش کرنا ہے تو آپ تفہیم القرآن کا مطالعہ کیجیے. انگلش تفہیم القرآن مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی تفسیر ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ ہر زبان کے اندر موجود ہے ماشاء اللہ. تو جو بھی آپ کی مادری زبان ہو, انگلش کے اندر, اردو کے اندر, عربی میں, فارسی میں, ہندی میں, بنگلہ دیش میں, بنگالی, ہر زبان کے اندر موجود ہے. اس کو آپ دیکھیں, اور اس کے اندر جو بہترین چیز انہوں نے مرتب کی ہے مولانا مودودی کی زندگی کے اندر انہوں نے اپنی کیا کہنا چاہیے کہ نگرانی میں ایک بات کروائی تھی کہ اس کے ہر تفہیم القرآن کی جلد ہے 6 جلدوں پر مشتمل تفہیم. ہر تفہیم کے آخر کے اندر آپ دیکھیں تو ایک انڈیکس دیا ہوا ہے. انڈیکس جو ہے وہ الفابیٹیکل آرڈر کے اندر ہے, یعنی الف با تا سا. اس پہ اگر عین کے اندر آپ جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام پہ آپ کو سارا وہ مواد مل جائے گا, سارا وہ میٹر مل جائے گا, ساری وہ آیات مل جائیں گی جو قرآن کے اندر اس جلد کے اندر ہوں گی. نہ صرف یہ کہ آیات, ان کا ترجمہ اور اس کی تشریح, اور پھر تشریح کے اندر جو مولانا نے بہترین یعنی کہ لاجواب کام کیا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ انہوں نے اس میں سب جگہوں پہ تقریباً کمپیریزن کی ہے کہ قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے, بائبل یہ کہہ رہی ہے, تلمود میں یہ ہے, اور اس کے پہلے کی جو کتابیں ان کے اندر یہ ہے, اور اس کے اندر یہ چیزیں فلاں پوائنٹس مشترک ہیں, کامن ہے, اور فلاں چیزوں میں اس طرح کہتے ہیں کنٹرڈکشن ہے, تضاد ہے. پھر مولانا دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کیسے صحیح ہے, اور کتنے پیارے انداز کے اندر, کیسے نیشنل انداز کے اندر, کیسے اپنے نبی کی عزت و احترام کو یعنی کہنا چاہیے کہ سامنے رکھتے ہوئے کیسے قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے, اور کیسی وہ چیزیں جو دل کو, عقل کو لگ رہی ہے. اور پھر اس کے برعکس جو ہے بائبل میں یا توریت میں یا پرانی کتابوں کے اندر کیسے مطلب وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عقل کو نہیں لگ رہی ہیں, اور کیسے اس میں کنٹرڈکشن ہے آپس میں, کتنا کنٹرڈکشن ہے, کتنا تضاد ہے آپس کے اندر. یعنی بائبل کی اپنی کتابوں میں کتنا تضاد ہے, مولانا اس کو بھی پیش کیا ہے. تو بے شمار دلائل آپ کو یعنی تفہیم قرآن سے آپ کو مل جائیں گے اس میں, اور جو مشترکات ہیں. تو پھر جب تبلیغ کا آغاز کریں تو مشترکات سے کریں, اور یہ ہم نے کر کے دیکھا, یقین کریں اس کا بڑا فائدہ ہے, اور لوگ بات سنتے ہیں اس پہ. اگر آپ پہلے مرحلے پہ ان سے مناظرے کی کیفیت کریں گے, اور یعنی کہ وکیلوں کے انداز میں جھگڑے والی کیفیت کریں گے, اور سامنے والے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے, تو کبھی بھی نہیں ہوگا. اور اسی کیا نام ہے اسلوب کو آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنایا. آپ نے آپ کے سامنے مکے سے اگر آپ آغاز کریں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سامنے جو تھے وہ مشرکین مکہ تھے, اور مشرکین کے اندر جو سب سے بڑی تعداد جو مکے میں رہتی تھی وہ وہی رہتی تھی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے. اور اس بات ان کو بڑا فخر تھا, بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہم جو ہے نبیوں کی اولاد ہیں, اور ہمارے جد اعلیٰ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام. اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے یہیں سے آغاز کیا. اصل میں آپ نے پہلے ان کی کہنا چاہیے کہ کہا کہ تم لوگ تو بڑے یعنی کہ اعلیٰ قسم کے لوگ, تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد, اور تمہارا خاندان نہیں, تمہارا خاندان تو یہ ہے سب, یعنی انداز اگر آپ دیکھیے اس کا یہی ہے سب. لیکن اللہ کی بندو غور کرو, اور اس بات کو پھر وہ مانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے جد اعلیٰ تھے,
تو وہ ایسا نہیں تھے کہ جو لوگ کر رہے ہیں، اور آپ ان سے کہتے تھے کہ جب تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ تم کی اولاد میں سے وہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے بڑے خاص بندے تھے وہ، اور یہ خانہ کعبہ جو ہے وہ یہ انہی کی سنت ہے، اور یہ یہاں قربانی ہوتی ہے اور یہاں عبادت ہوتی ہے، اور یہاں جتنے بھی یہاں پر حج ہوتا ہے اس کی جو مین جو چیزیں تھی ارکان جیسے کہ وہ کرتے تھے، وہ ارکان تقریباً وہی ہیں سارے، تو یہ سب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد اسماعیل علیہ السلام کی اس سے تم چل کر رہے ہو، اور اس گھر کے تم متولی بنے ہوئے ہو جس گھر کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، ان کے بیٹے نے کی تھی۔ تو اللہ کے بندو غور تو کرو کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بت پرستی کی تھی جو تم کر رہے؟ پھر قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور آپ نے وہ ساری آیات، آپ یقین کریں ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ ان کے سامنے بیان کیا، قرآن کریم بھرا پڑا ہوا ان کے قصے سے۔ تو میں یہ ابھی میں آپ کے سامنے کچھ آیات پیش کروں گا، قرآن کریم میں تو بے شمار آیات ہیں ابراہیم علیہ السلام سے متعلق، کچھ آیات پیش کروں گا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے پیش کی، اور جن باتوں کو انہوں نے دل سے مان لیا لیکن زبان سے انہوں نے قبول کرنا نہیں چاہا، جیسے کہ ان کی وہاں پر ان کی انا وہاں پر آ گئی تھی اور ضد ان کی آ گئی تھی، اس کے بعد انہوں نے وہ سارے طریقے استعمال کیے جو اللہ کے نبی کو ناکام کرنے کے ہو سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے بڑا صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ آیات کچھ بے شمار ہیں، کچھ آیات کا تذکرہ میں ابھی کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں وہ چند باتیں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جو تبلیغ کے لحاظ سے، غیر مسلموں میں تبلیغ کے لحاظ سے خاص کر آپ اس اسلوب کو اپنا سکتے ہیں کہ جس کو قرآن نے اپنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑے بہترین انداز کے اندر اس کو بیان کیا۔ اگر آپ ان کی کتاب پڑھیں گے، ان کی کئی کتابوں میں، بلکہ انہیں پورا تفہیم قرآن بھی ہمارا ہر سنڈے کو درس ہوتا ہے ہمارا 4 بجے شام کو، بلکہ آپ کو سب کو شرکت کی اس کی دعوت ہے اس کے اندر، تو اس میں ہم اکثر یہ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ کا جو پہلے روز جو اسلوب تھا، جو سوچ اور فکر تھی ان کی، آج تک ویسی کی ویسی۔ اسلام کے بارے میں جو تشریح میں نے ان کی، یقین کریں، جو میں نے 40 سال پہلے پڑھی تھی، بلکہ شاید اور پہلے بھی 50 سال پہلے، وہ آج تک وہی تشریح ریپیٹ ہو کے وہی آ رہی۔ میں حیران ہوتا ہوں اس میں، یعنی ان کا انداز بدلتا ہے، الفاظ بدل جاتے ہیں، لیکن پیرائے اور وہ چیز میسج جو ہوتا ہے بالکل وہی کا وہی رہتا ہے۔ مولانا نے جس چیز کو بار بار اصل میں جس پہ توجہ دی انہوں نے، اور تفہیم قرآن کا آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں ان کا دیباچہ انہوں نے درست لکھا ہے، اس دیباچے کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس کے میں بھی انہوں نے جو بات لکھی ہے بار بار، اور مولانا کی کتاب جو ہے دینیات کے اندر اور تفہیمات کے اندر آپ دیکھیں گے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پہلی بات تو ہم کو یہ سمجھائیے، اصل میں آپ سمجھانے کی کوشش کیجیے، اور آپ یعنی کہ سمجھانے کا میں نے بتا دیا کہ پہلا ہمیں ان کا خیر خواہ، اپنے آپ کو خیر خواہ ثابت کرنا پڑے گا، آر نہیں دلانا پڑے گا۔ اگر آپ نے کسی کو پہلے مرحلے پہ کہہ دیا کافر تو گئے کام سے، وہ بات ہی نہیں سنے گا آپ کی۔ مجھے بڑا پسند آیا، میں لاسٹ ٹائم بتایا کہ ہمارے ڈاکٹر زاہد صاحب یہاں پر ایک ہوتے ہیں، میرے استاد ہیں، اور میں جس یونیورسٹی سے میں نے پڑھا تو وہ میرے ٹیچر بھی تھے، اور وہاں کے ڈین بھی ہیں، وہ مارفیلڈ انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن لیسٹر میں، جو پروفیسر خورشید صاحب کے سمجھ لیجیے سرپرست ادارہ ہے وہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو نان مسلم نہ کہا کریں، بلکہ آپ کہا کریں یعنی the people who have other faith، لوگ جو مختلف وہ رکھتے ہیں عقیدہ، ان کی وہ کہا کریں ان کو۔ اگر آپ ان کو یعنی نان مسلم فوراً کہیں گے یا کافر، بات کو ہمارے لوگ تو جو مولوی حضرات ہوتے ہیں کافر کر دیتے ہیں نا، اصل میں اسٹارٹ ہی کافر سے ہوتا ہے، کہیں تو کافر ہے۔ اگر آپ پہلے ہی کافر کر دی تو گویا آپ نے ان کو حقیر رسم قرار دیا، اور اپنے آپ کو کچھ سپیریئر قرار دے رہے ہیں، آپ کے اندر کوئی غرور جو ہے کوئی شے پیدا ہو رہا ہے، تو یہ غرہ اور غرور جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تو یعنی کسی طرح بھی ان کو آر نہیں دینا چاہیے کسی بھی نان مسلم کو، پہلی بات تو یہ۔ اور تو اس میں مولانا لکھتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ سمجھائیے کہ کہ اسلام جو ہے نا، لوگوں کا اکثر یہ خیال ہے کہ اسلام جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاد کیا ہے، اور یہ جب بھی بات ہوتی ہے کہتے ہیں کہ یہ، بلکہ برے صغیر میں تو اس کا نام انہوں نے محمدن رکھ دیا تھا، مسلمانوں کا نام محمدن، اور جو اسلام کا جو قانون تھا، جو کہنا چاہیے پرسنل لا، انہوں نے کسی حد تک نافذ کرنے کی اجازت دی تھی، اور اس کو کہتے تھے محمد اللہ۔ افسوس کہ ہمارے سر سید احمد خان نے بھی اس کو تسلیم کر لیا تھا، اور انہوں نے مسلمانوں کو اس میں کافی ترویج دینے کی کوشش کی کہ بس یہ محمدن ایجوکیشنل سوسائٹی انہوں نے بنائی اور محمدن کالج بنایا، بس ایک محمدن کے نام، جو انہوں نے کہا جی انگریز پسند کرتے ہیں تو ہم بھی بس محمدن کے نام سے، حالانکہ اسلام محمدن نہیں ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایجاد نہیں کیا ہے،
جس طرح یہ انہوں نے عیسائیت تک لیا، سمجھتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے مذہب ایجاد کیا تھا یا بنایا تھا اس کا نام عیسائیت ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے. جو دین انہوں نے پیش کیا تھا وہ اسلام تھا اصل میں. یہ انہوں نے بعد میں نام رکھی ہے عیسائیت، اور حقیقت میں تو اسلام تھا اصل میں. اس طرح یہودیت کوئی دین نہیں ہے. یہودت ایک جگہ کا نام تھا اصل میں، کہ جہاں پر وہ پیدا ہوئے تھے، پلے بڑے تھے، یا وہ قبیلہ تھا جس کے نام پہ انہوں نے وہ یہودیت اختیار کر نام رکھ دیا. حالانکہ یہودیت کہنا چاہیے، کوئی دین نہیں ہے. ان کا نام موسیٰ علیہ السلام جو دین پیش کیا تھا وہ اسلام تھا. وہ اس طرح اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی محمدن نہیں ہے، نہ ہم محمدی ہیں بلکہ ہم مسلمان ہیں. قرآن نے ہمارا نام لکھا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، کہ تمہارا نام ہم نے مسلمان رکھا ہے. من قبل وفی حاضہ، اس سے قبل بھی ہمیشہ، یعنی آدم سے لے کے اب تک، وفی حاضہ اور اضافہ بھی تمہارا نام جو ہے ہم نے مسلمان ہی رکھا ہے، اور تمہیں مسلمان ہونے کا فخر ہونا چاہیے. تو پہلی چیز تو اصل میں ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، بڑی ہمدردی کے ساتھ، بڑی خیرخواہی کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، کیونکہ قرآن نے سارے اس میں ہدایات دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت دی، آپ کا جو اسلوب تھا وہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ تم بلاؤ اللہ کی طرف لوگوں کو، دعوت دو بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے وزڈم کے ساتھ، موعظہ حسنہ، اور بڑی خوبصورت بات کے ساتھ، بڑے اچھے الفاظ استعمال کر کے، بہت اچھا لہجہ استعمال کر کے، بہت خیر خواہانہ انداز استعمال کر کے، بغیر کسی آر دلائے ہوئے، ان کی تعریف کر کے. بلکہ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے تبلیغ کے اندر، کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ایجاد کیا ہے، بلکہ یہ روز اول سے انسان کا پہلا دین ہے، پہلا مذہب ہے. چلے اگر ہم ریلیجن، حالانکہ ریلیجن جو ہے وہ عام طور سے انگلش کے اندر ریلیجن استعمال کرتے ہیں، یا اردو میں اس کا ترجمہ مذہب ہوتا ہے. حالانکہ ریلیجن اور مذہب جو ہے وہ بڑے محدود معنی کے اندر. ریلیجن یا مذہب وہ صرف جو ہے وہ عبادات میں بھی مخصوص قسم کی جو رسومات ہوتی ہیں ان سے بحث کرتا ہے، کہ انسان کی زندگی میں جو پرستش اور پوجا جو کرتا ہے، وہ پریئر جسے کہتے ہیں، وہ کس کی کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اس کا حصہ جو ہے وہ صرف مذہب کہتے ہیں اس کو. اور وہ بھی مطلب صرف ہفتے میں ایک دفعہ سمجھ لیجیے. جیسے عیسائی جو ہوتے ہیں وہ کرسچن ہفتے میں ایک دفعہ اتوار کو سروسز کہتے ہیں انہیں، سروس اس میں جاتے ہیں عبادت کے اندر. مسلمان نے جمعہ بنا لیا اپنا خالی، حالانکہ مسلمانوں کا جو ہے وہ تصور وہ نہیں ہے. اصل میں اسلام کا جو تصور ہے وہ ریلیجن والا نہیں ہے، صرف مذہب والا نہیں ہے، کہ مذہب مخصوص یعنی بہت ہی محدود تصور ہے اس کا عبادت کا. لیکن اسلام کا جو مذہب کا تصور ہے وہ مذہب نہیں کہیں گے ہم اس کو دین کہیں گے. سر اس کو ہم کمپلیٹ کوڈ آف لائف کہیں گے، زندگی کا ضابطۂ حیات جسے اردو میں کہتے ہیں، ہم اس کو وہ کہیں گے. تو پہلی چیز تو یہ کہ یہ ضابطۂ حیات اور یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، یا جو بھی ہے پورا جو دین ہے، یہ جو ہے روز اول سے انسان کا یہ دین تھا. پہلا انسان کہ جو دنیا میں آیا، یعنی جو آدم علیہ السلام آئے تھے، وہ مسلمان تھے. اور اسلام ان کا، اب ریلیجن کہہ لیں تو ریلیجن کہہ لیں آپ ان کے الفاظ میں، کہ اسلام ان کا ریلیجن تھا، اسلام ان کا دین تھا، مذہب تھا. اسلام کے معنی جو دوسرے پر یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اسلام ہے نا، اصل میں اس کے معنی ہے اصل میں، اور اس کا ایک مفہوم ہے. اصل میں جو اس کے معنی اور مفہوم پہ پورا اترتا ہے وہ مسلمان ہے. اصل میں اور جو اس کے معنی اور مفہوم پہ پورا نہیں اترتا وہ مسلمان نہیں ہے. وہ مسلمانوں کے اندر بھی مسلمان نہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگ ایمان لائے اور پورے مسلمان بن جاؤ، پکے سچے مسلمان بن جاؤ. وَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ، کیا بات ہے، کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہو، بعض پہ نہیں مانتے ہو، بعض پہ عمل نہیں کرتے ہو. جب تک کہ مکمل عمل نہیں کرو گے تم پورے مسلمان نہیں ہو. اصل تو کہا جائے کہ اصل میں اسلام ایک خاص ایک ایٹریبیوٹس کا نام ہے، اصل میں کچھ صفات کا نام ہے. جو شخص وہ صفات رکھتا ہوگا عقائد کے لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے بھی، تو پھر وہ مسلمان کہلائے گا. جس شخص کے عقائد نہیں ہوں گے اور عقائد ہوں تو عمل نہیں ہوگا، تو ہم اس کو پکا سچا مسلمان نہیں کہہ سکتے. تو اسلام جو ہے وہ اس کے معنی ہیں جھک جانے کے، سرنڈر کر جانے کے، اطاعت کرنے کا نام اسلام ہے. اپنے آپ کو پوری طرح سبمٹ کر دینے کا نام اسلام. مسلم وہ ہوتا ہے جو خدائی قانون کی اطاعت کرتا ہے، جو خدا نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے 100% اس کی اطاعت کرتا. اب آپ دیکھیے یہ یہاں پر مغرب کے اندر جو شخص مکمل اطاعت کرتا ہے اپنی کوئی بھی کتاب، بائبل ہو، توریت ہو، اسے کہتے ہیں فنڈامنٹلسٹ. ایک بات مجھے یاد ہے کہ قاضی حسین احمد صاحب یہاں پر تشریف لائے تھے. انہوں نے کسی
इंग्लिश मुफक्किर से उन्होंने बात की थी कि पूछा कि आपने ये हमारा नाम क्या रखा हुआ है, ये फंडामेंटलिस्ट, आप इसके माने क्या होते हैं? तो उसने ही कहा था कि हम फंडामेंटलिस्ट को कहते हैं कि उसका जो भी मजहब होता है और जो उसकी किताब होती है वो बाय नहीं, और वो उसके ऊपर जूं का तू उस पर अमल करना चाहता है। तो कहने की तो कोई बात ही नहीं। भाई साहब ने कहा कि हम तो मुसलमान ही इसको समझते हैं सही मानों में, इस्लाम की रूह से मुसलमान होता वही है असल में, कि आपके आपके तशरीह के मुताबिक फंडामेंटलिस्ट, यानी जो 100% खुदा और उसके रसूल की के अहकामात हैं उस पर वो अमल करे, अकायद के लिहाज से भी उस पर पूरा उतरता हो और अमल के लिहाज से भी वो पूरी तरह उस पर 100% आमिल हो, उसका मुसलमान कहते हैं। तो बड़ा हैरान हुआ। तो बहरहाल इस्लाम की तारीफ तो यही है कि मुसलमान वो होता है कि जो खुदाई कानून की मुकम्मल इताअत करता है। खुदाई कानून क्या है? कुरान पाक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सुन्नत मुतहरा। फिर तीसरी बात ये समझाइए कि ये हमारी यानी अकीदे के मुताबिक, मौलाना मदनी ने बड़ा इसका बेहतरीन वो किया, असल में दीनियात पढ़ी होगी, उसमें बहुत प्यारे अंदाज से पेश किया है कि सारी कायनात मुस्लिम है, सारी कायनात मुसलमान है। जिस तरह हम मुसलमान हैं इस तरह सारी इस कायनात का जर्रा जर्रा मुसलमान है। वो क्यों? कि ये सब के सब कायनात की हर चीज जो है, हर मखलूक अल्लाह ताला की जो है, ये अल्लाह के कानून फितरत की मुकम्मल इताअत कर रही है। ये बात हर कोई मानेगा, हर हर एक अक्लमंद शख्स जरा भी शऊर रखता होगा तो इस बात को मानेगा कि कायनात में हर चीज जो आपको नजर आती है, ये सूरज, ये चांद, ये बारिश, ये पानी, ये फल, ये फूल, ये दरख्तों से उगना और जनाब पैदा होना और मर जाना, तो सब कुछ जो है ये कोई खास कुछ कवानीन है कि जिसके ये पाबंदी कर रहे हैं। एक जाब्ता असल में किसी बनाने वाले ने इनके कस दिया है, एक जाब्ते ने सबको कस दिया है कि जिसके मुताबिक ये जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं। सूरज की मजाल नहीं है कि कभी मशरक के बजाय मगरिब से निकल आए। सूरज की मजाल नहीं है कि जो अल्लाह ने उसके लिए टाइमिंग रख दी है उससे एक सेकंड भी जो वो कभी देर से निकल आए या पहले निकल आए। जो वक्त मुकर्रर कर दिया अल्लाह ने उसी पे वो रोजाना पूरे साल उसी तरह बड़ी बाकायदगी के साथ बड़ी इताअत करता हुआ, बड़ा मुसलमान है वो भी, बहुत ही सरेंडर सबमिशन किया करता हुआ हाथ बांध कर उसी तरह निकलता है वो, और हाथ बांध कर तो अल्लाह के आगे झुक जाता है। उस वक्त वो रात शाम के वक्त डूब जाता है। यही काम चांद का है, यही काम सितारों का है, यही काम फलों का है, यही काम फूलों का है, यही दुनिया के तमाम जानवरों का है। ये अब इसके अंदर गोया सारी कायनात जो है असल में वो मुस्लिम है, अल्लाह के आगे झुकी हुई है, अल्लाह की इताअत कर रही है। कायनात का जर्रा जर्रा जो है अपने खालिक की इताअत कर रहा है, तो ये सब मुसलमान है। अब इंसान में और इनमें क्या फर्क है? इंसान को अल्लाह ताला ने एक कहना चाहिए कि एक फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया है, ऑप्शन दिया है उसको कि वो चाहे तो इताअत करे और चाहे तो ना करे। अगर उसकी उसके अंदर भी उसकी तखलीक के अंदर पूरा जिस्म उसकी अल्लाह की इताअत कर रहा है, अल्लाह का मुस्लिम है। ये उसका आप देख लीजिए, इसमें गौर कीजिए, मौलाना इसमें बड़ा अच्छा लिखा है। आंख का काम अल्लाह ताला ने देखना लिखा है, तो देखती है वो, सुनती कभी सुन नहीं सकती, तो गोया आंख जो है वो मुस्लिम है। कान का काम जो है वो सुनना रखा है, कभी ऐसा नहीं सुना होगा कान ने सूंघना शुरू कर दिया हो। तो गोया जो काम जो जाता जिसने उसको कस दिया है वो कान वही काम कर रहा है, तो गोया कान मुस्लिम है। इस तरह नाक, आंख, कान, दिल, दिमाग, हाथ, पैर और पूरी यानी कि जितने ऑर्गन्स हैं और जितना निजाम है इंसान का, ये सब के सब उस खुदा की इताअत कर रहे हैं, उसकी परस्तिश कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी तस्बीह कर रहे हैं, उसके उसके हर हुक्म को मानते हैं जो उसने मुकर्रर कर दिया है। उसी की मर्जी से वो जीते हैं और एक रोज उसी की मर्जी से वो खत्म हो जाएंगे, इस इंसान का साथ छोड़ देंगे। ये इंसान समझता ही उसके हाथ पैर है, उसके दिल दिमाग है और उसकी आंखें, उसका खून है, उसकी बॉडी है। असल में उसका कुछ नहीं है, ये सब अल्लाह का है। ये जब वो जो मालिक है, सिर्फ मालिक मुल्क है, तो ये जिस जिस मालिक की इताअत कर रहे हैं, जिसके ये गुलाम है सारे के सारे हमारे जिस्म के आज़ा, जब उसका वो हुक्म सुनते हैं कि बस इसका साथ छोड़ दो, तो सब छोड़ देते हैं और इंसान जो देखता रह जाता है। और वो अपने आप को जब मरता इंसान जानता है कि मर चुका है, एक एक चीज को अपने देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या हो गया, ना मेरे हाथ काबू करना रहे, ना मेरे पैर काबू में है, ना मेरी आंखें काबू में, ना मेरी जबान चल रही है,